بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی کے بارے میں۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کی بھی بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جنہوں نے نو انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا دروازہ ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 70 مہینے تک اسی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، جہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کی مقابر بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبود بنائیں، لیکن اسرائیل روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقبل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی ہے جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار رہا تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ روزان بن سلیمان کو تخت پر بیٹھنے کے بعد 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری ساک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیاہ نے اپنی دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہ و بربادی فحش نصر کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ فحش نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 میں ایران کے پہلے کسریٰ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی پر یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یسوع بن یصدیق اور زربابل بن صالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 میں رومی چیزل پومپائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیبردوازم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باگزیدہ حیثیت سے
یہاں کا بادشاہ بنا بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو آج سے نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیردو کے تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑکی اور یہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ میں جب دوبارہ معبود ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیا۔ میں 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے اہلیہ اور پھر کسی ٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر دو کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اس جگہ پر پھینکتے رہے۔